پہاڑی خبریں دیس بلیٹن میں تستا خیر مقدم میں زبیر قریشی پیش خدمت ناجدیاں خبراں۔ جنوبی قصبہ شوپیاں بچ آج پیشین دے ویلے جنگجوؤں تے فورسز دے بشکار معرکہ آرائی شروع ہوئی۔ یہ معرکہ آرائی اس ویلے شروع ہوئی جد فورسز اور پولیس دی ایک سانجی ٹیم سن جان محلہ بچ تلاشی کارروائی شروع کی تھی۔ اس دوران چھپے دے جنگجوؤں سن فورسز پارٹی تے فائرنگ کی تھی، جس کے بعد دونوں پاسوں فائرنگ دا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن آج دلی دے ایمز بچ کرونا مخالف ویکسین دی دوئی خوراک دا ٹیکہ لوا لیا۔ اس دی جانکاری وزیر اعظم نریندر مودی سن ایک ٹویٹ دے ذریعے دیتی۔ انہاں سن لوکاں نے بھی اپیل کی کہ وہ بھی کرونا مخالف ٹیکہ لوا لن۔ نامور ماہر تعلیم پدم شری ایوارڈ یافتہ اور کشمیر یونیورسٹی دے سابقہ وائس چانسلر پروفیسر ریاض پنجابی اج مختصر علالت دے بعد دلی بچ انتقال کر گئے۔ مرحوم سن 1 جنوری 2008 جون 2011 تک کشمیر یونیورسٹی دے وائس چانسلر دی حیثیت نال اپنے فرائض انجام دیتے۔ لا وچ ڈاکٹریٹ دی ڈگری حاصل کرنے دے نال نال تساں سن کئی کتاباں تے تحقیقی مضامین بھی تخلیق کیتے۔ مرحوم پروفیسر ریاض پنجابی سن یورپ، ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا دی کئی یونیورسٹیاں وچ تحقیقی تقاریر کیتیاں۔ مرحوم دی وفات تے کئی سماجی، ادبی اور علمی حلقیاں سن تعزیت دا اظہار کیتا ہے۔ جنوبی کشمیر دے ضلع کلگام دے دمال حاجی پورہ علاقے بچ اگی دے حادثے دے دوران 6 کنبے کچھ ہی گھنٹیاں بچ بیکار ہو گئے۔ تفصیلات دے مطابق ضلع کلگام دے دمال حاجی پورہ بچ آج صبح ایک رہائشی مکان تھی اگ باندھی ہوئی، جس دے شعلے سن کولا دے مکانہ کو بھی اپنی چپیٹ بچ آن کے دا اس دے نتیجے بچ 6 رہائشی مکان سڑ کے سواگا ہو گئے۔ شمالی کشمیر دے ضلع کپواڑہ بچ ایک نیٹ ورک دا پردہ فاش کردے ہوئے پولیس سن جنگجوؤں دے ایک آنتکار دی گرفتاری عمل وچ آن کے اس دی تحویل تھی 60 کروڑ روپے مالیت دی ہیروئن برآمد کرنے دا دعویٰ کیتا ہے۔ پولیس دے مطابق اس نیٹ ورک دے 2 ممبران دی شناخت ہو گئی ہے اور ان دی تلاش جاری ہے۔ گرفتار کیتے گئے شخص دی تحویل تھی 9 کلو گرام نشاور اشیاء برآمد کیتے گئی، جس دی قیمت 60 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اس ماڈل میں، اسی آپریشن میں ایک مختار شاہ کے نام پہ یہ بندہ ہے، مختار شاہ کے نام پہ یہ بندہ پنجیتا رکھا ہے تنگدار میں، اس کو گرفتار کیا۔ اسی کی قبضہ سے 9 kg ہیروئن ہم برآمد کی۔ اس 9 kg ہیروئن کی انٹرنیشنل مارکیٹ ویلیو لگ بھگ 50-60 کروڑ ہے، 50 to 60 کروڑ۔ ہم ایک ہفتے سے کچھ اسپیسیفک انپٹس پہ اس گروپ کو فالو کیا، بہت جگہ تلاشی بھی کیا۔ سکسیسفلی کل رات کوپواڑہ پولیس اور 6 بلیک ریف کے ساتھ اس ماڈل کو پکڑا۔ یہ اسمگلر مختار شاہ پی او کے میں پاکستانی ٹیررسٹ کے سمپرک میں ہے۔ کشمیر میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے یہ سارے اسمگلرز اس ڈرگس دھندہ میں شامل ہیں۔ جب بھی ہم اسی طرح بڑا بڑا اسمگلرز کو، نارکو ماڈلز کو بسٹ کرتے ہیں، پاکستان اور اس ڈرگ اسمگلر کے بیچ میں سمبند ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ ان کا ماڈلس آپریٹنگ ایسے ہوتے ہیں کہ پاکستانی ہینڈلرز اور پاکستان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز پی او کے سے اسی طرح اسمگلرز کو اکراس دی ایل او سی ڈرگس بھیجتے۔ یہی ڈرگ اسمگلرز اس ڈرگس کو پیسہ میں تبدیل کر کے، کنورٹ کر کے ویلی میں واپس ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا حوالہ ریکٹ ہے۔ یہ سارے ڈرگ اسمگلرز ڈرگس لے کے پاکستان سے ادھر ویلی میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو فنڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ بڑا حوالہ ریکٹ ہے ویئر منی از ٹرانسفرڈ وداؤٹ منی موومنٹ انفائنانسڈ ٹو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز۔ ہم اس کیس کو صحیح طریقہ میں اور سکت میں تفتیش کرنے کے لیے اور جانچ کرنے کے لیے ایک اسپیشل انویسٹیگیٹو ٹیم بنایا گیا۔ ایک ایس پی رینک آفیسر ول لیڈ دا ٹیم، اور اس کیس میں اور اریسٹ ہونے والا ہے۔ سر آپ کو ریگولر اپڈیٹس بھی ہم کریں گے۔ کون کو نہیں تھی جڑے افراد حق بچ اپنی پارٹی دے طرف احتجاج جاری ہے۔ اس سلسلے بچ جنوبی کشمیر میں پارٹی صدر سید الطاف بخاری سن از خود اس احتجاج بچ حصہ کیدا اور اپنے مطالبات پھر گنے۔
متحدہ مجلس علماء سوڑ آج اپنے صدر دفتر تے ایک پریس کانفرنس دے دوران اس غلط تشویش دا اظہار کیتا کہ ایک طرف کورونا دی دوئی لہر بچ آئے روز بادہ ہو رہی ہے اتھی دوئی پاسے عوام پارکاں تے دیگر فیسٹیولز بچ احتیاط نہیں برتتے. مجلس نے رمضان المبارک دی آمد پیش نظر لوگاں تھی کووڈ رہنما خطوط تے سختی نال عمل کرے دی اپیل کردے ہوئے اس وبا تھی نجات واسطے خصوصی دوائیاں منگنے دی تلقین کیتی. آج کی یہ پریس کانفرنس 3 مارچ 2021 کے متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر کے اس اہم اجلاس جس میں مجلس کے سرکردہ اور بنیادی اراکین میں سے 40 سے زائد مشائخ اور علماء نے شرکت کر کے مجلس کے سرپرست اعلیٰ جناب میر وائز ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق صاحب کی لگاتار نظر بندی کے خلاف اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہوئے موصوف کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا. لیکن افسوس ہے آج 20 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود میر وائز صاحب کو ہنوز بلا جواز خانہ نظر بند رکھا گیا ہے جو حد درجہ قابل تشویش اور باعث اضطراب ہے. چنانچہ آج ہم بلا امتیاز مسلک و مشرب جموں و کشمیر کے تمام مسلمانوں اور مکاتب فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے حکمرانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ کشمیر کے سب سے بڑے اور ممتاز دینی رہنما جناب میر وائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق صاحب جنہیں 4 اگست 2019 سے ہی نظر بند رکھا گیا ہے پر اپنی گہری فکر اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حکمرانوں کے اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام سے ایک طرف جہاں جموں کشمیر کے عوام کے دینی اور مذہبی جذبات بری طرح مجروح ہو رہے ہیں وہاں دوسری طرف اس جابرانہ اقدام سے کشمیریوں کے سب سے بڑے دینی اور روحانی مرکز تاریخی جامع مسجد کے ممبر و محراب قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمزمہ آمیز آوازوں سے خاموش رکھا گیا ہے جو حد درجہ تکلیف دہ مداخلت فی الدین اور روحانی عذاب کا مظہر ہے. ہم یہاں یہ بات دہرانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے قبل نہ صرف متحدہ مجلس علماء بلکہ عوام کے مختلف حلقوں اور دینی سیاسی اور سماجی تنظیموں سول سوسائٹی کے ارکان اور معزز شہریوں نے بھی حکام سے بارہا اپیل کی ہے کہ وہ میر وائز صاحب کی نظر بندی ختم کریں تاکہ موصوف ملت اور سماج کے تئیں اپنے فرائض انجام دے سکیں. آج ایک بار پھر ہم سب متفقہ طور پر اور بیک آواز مرکزی حکومت اور جموں کشمیر کے حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے مقدس اور متبرک مہینے کی آمد کے پیش نظر جناب میر وائز صاحب کی فوری رہائی کو یقینی بنائیں تاکہ موصوف صدیوں پر محیط اپنے پیشور میر وائز کشمیر کے نقش قدم پر مرکزی جامع مسجد کے ممبر و محراب کے ساتھ ساتھ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی منصبی ذمہ داریاں اور فرائض انجام دے سکیں. اس مرحلے پر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ کل مورخہ 9 اپریل 2021 جمعۃ المبارک کے موقع پر جموں کشمیر کے علماء ائمہ اور خطیب حضرات نماز جمعہ کے اپنے خطابات اور بیانات میں ماہ رمضان کی آمد سے قبل جناب میر وائز کشمیر کی فوری رہائی کا پرزور مطالبہ کریں گے. گزشتہ سال سے تمام علماء نے اپنا فریضہ ادا کیا. علماء ہر چیز شریعت کی روشنی میں طے کرتے ہیں. اسلام نے احتیاطات کے جو حکم دیے ہیں اس کے مطابق تمام علماء نے وقت وقت پر رہبری کی ہے. اسی لیے گزشتہ سال سے اب تک آپ حضرات نے دیکھا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے بلکہ عالم میں پوری دنیا میں عرب و عجم میں تمام علماء نے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت دی ہے. اب بھی ہم اس پر قائم ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عبادات کو چھوڑ دیں گے اور اسلام میں دی ہوئی اجتماعیت کی ترغیب اور ترتیب کو ہم بدل دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا اور ذمہ داران کو بھی اس کی رعایت کرنی چاہیے. ہماری سمجھ سے بالا تر یہ چیز ہے کہ کہیں تو زائرین کے لیے 25,000 تک کی تعداد بتائی گئی ہے اور کہیں یاترا کے لیے 6 لاکھ تک کی تعداد بتائی گئی ہے. یہ سارا مسئلہ ماہ مبارک میں ہی کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کم سے کم ہم کو سمجھا دیا جائے اس بات کو. مسجد میں سب سے بڑی مسجدیں جموں کشمیر میں جامع مسجد ہے, اس میں کتنے لوگ آتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اور دوسری جگہوں پر لاکھوں کی اجازت ہو جائے, ہزاروں کی اجازت ہو جائے, اور یہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں ان میں علماء اور ائمہ ڈسٹنس کا بھی اہتمام کراتے ہیں اور سینیٹائزر کا بھی اہتمام کراتے ہیں. ماسکیں جتنی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں
شاید میڈیا والے حضرات کے پاس بھی اتنی نہیں ہوتی ہے، تو اس کے باوجود کیوں صرف اسی ایک نقطے کو لے جایا جا رہا ہے؟ میرا ایک اہم سوال ہے، آپ حضرات میڈیا والے ہیں، ٹیولپ گارڈن فیسٹیول کے دن کتنے ہزاروں لوگ موجود تھے، اور مجھے احساس ہے ہمارا مسلمان میڈیا وہاں تھا، ایک نے بھی یہ سوال نہیں اٹھایا، اور اسی دن پھر دوسرے دن گائیڈ لائن جاری ہوئی کہ 200 سے زیادہ سوشل کسی بھی مجلس میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ آپ کا بھی فریضہ ہے کہ آپ بھی ہماری طرف سے، کشمیر مسلمان اکثریت والی ریاست ہے اور آپ اس کے جز ہیں، ہمارے ایک سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا فریضہ ادا کریں۔ تو پھر ناظرین اج دی خبراں وچ اتنا ہی، اجازت کے دیتی پہلیاں تساں کو دستے چلنا جے پاری خبراں دے بلٹن استے یوٹیوب چینل دے نال استے فیس بک صفحے تے بھی دستیاب ہے۔ اس تے نال ہی اج دے بلٹن تھی اپنے میزبان زبیر قریشی کو دیو اجازت، بو اللہ دے والے۔